أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. یہ سورت النساء کی آیت نمبر 44 کا آخری ٹکڑا ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے جس کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا یہ جو میں نے ٹکڑا تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی طبعی حوائج سے فارغ ہوا ہو یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو خشک پاک مٹی سے تیمم کیا کرو سو تم اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کرو یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. سامعین کرام، دین اسلام جو ہمارا پیارا دین ہے 1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے دین کو دنیا میں لائے تھے. اس دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. مثلا نمبر 1 کلمہ طیبہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کے روزے، اور نمبر 5 حج. یعنی جو بھی مومن صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس حج کرنے کے لیے وسائل ہوں، تو وہ حج ضرور کرے. یہ 5 ارکان ہیں دین اسلام کے. اسی طرح ایمان کے بھی کچھ ارکان ہیں، اور وہ بھی 5 ہیں. وہ اس طرح ہے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لینا، دوسرا فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسرا کتابوں پر، الہی کتب جو ہیں ان پر ایمان لانا، اور چوتھا رسولوں پر ایمان لانا، اور 5واں یوم آخرت اور قدر خیر اور قدر شر پر بھی ایمان بھی رکھنا اور اس پر یقین بھی رکھنا. یہ 5 ایمان کے ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام نماز کے متعلق، اور اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بہت مومنوں کو تاکید فرمائی ہے کہ نماز کے حوالے سے سستی نہ کرنا اور وقت پر نماز ادا کیا کرنا. نماز کے لیے طہارت اور پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اس واسطے ہم وضو کرتے ہیں. یعنی پاک اور طاہر ہونے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. اگر ہم بیمار ہوں، سفر میں ہوں، طبعی ہوائیں سے فارغ ہوئے ہوں، تو پھر ہمیں اس حالت میں پانی بھی نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے مومنوں کو کہ تم پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر لیا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بھی، یہ جو ابھی میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ تیمم کے حوالے سے آپ کیا کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سو تم اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کرو پاک اور خشک مٹی کا. تو یہ تیمم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ تیمم کرنے کے لیے تم کیا کرو. تو اس صورت النساء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں مومنوں کو بتا دی ہیں کہ تم نماز کے حوالے سے غفلت نہ کرنا، نماز وقت پر ادا کیا کرنا، اور پھر اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو اور یا ایسی حالت میں ہو کہ تم نماز نہ پڑھ سکتے ہو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے، اور پھر پانی بھی نہ ملے، تو پھر اس حالت میں تم کیا کرو کہ خشک پاک مٹی لے کر ہاتھوں پر مل کر اس کا مسح کرو اور چہروں پر بھی اس کو ملو. سامعین کرام، آج 19 ستمبر 2023 کی تاریخ ہے، اور ہجری جو تاریخ ہے وہ 2 ربیع الاول 1545 ہجری ہے. خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 143 اور خاکسار کے آج کا لیکچر کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ آب آمد تیمم برخاست محاورے کے ذریعے بلائے قادیان کی احمدیوں کو دھوکہ دہی. تو یہ میری آج کے لیکچر کا عنوان ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلائے قادیان یعنی نام نہاد یا خود ساختہ جو خلفاء بنے پھرتے ہیں، انہوں نے آب امن تیمم برخاست جو محاورہ ہے اس کے ذریعے کس طرح احمدی کو گمراہ کیا. تو میں اس اپنے آج کے لیکچر میں اسی کے حوالے سے باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ آب امن تیمم برخاست یہ فارسی کا ایک محاورہ ہے. اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز آنے کے بعد فرع یا عارضی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جیسا کہ مثلا پانی نہ ملنے کے بعد ہم پر تیمم فرض ہو جاتا ہے کہ ہم تیمم کر لیا کریں، لیکن جب پانی مل جائے
تو پانی ملنے کے بعد تیمم کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، جو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی یا مذہبی دنیا میں ہدایت دینے کے حوالے سے اصل وجود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، رسول اور مجددین ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پہلے خود ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے کے بعد مبعوث ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینے کے بعد مبعوث فرماتا ہے۔ ان کی عدم موجودگی کا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے، سچا نبی کی میں بات کر رہا ہوں، جھوٹے نبیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ایک سچا اور صادق نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنا مشن پورا کر کے ظاہر ہے طبی موت اس پر وارد ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ تو مذہبی دنیا میں یا روحانی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر نبی کے فوت ہونے کے بعد فوراً ہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو الہام کے ساتھ کھڑا کر دے، بطور نبی مأمور فرما دے۔ ایسی بات مذہب کی دنیا میں یا روحانی دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو جب ایک نبی سچا فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر خلا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں تھوڑے وقت کے لیے، یعنی فار دا ٹائم بینگ، فرع یا عارضی طور پر یا بطور تیمم خلفائے راشدین کا وجود ہوتا ہے، یعنی وہ آتے ہیں تو سچے نبی کی عدم موجودگی میں پھر وہ اس کی جماعت جو ہوتی ہے، اس کی امت جو ہوتی ہے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ نبیوں کے بعد یہ امت کے متقی اور نیک لوگ ہوتے ہیں جو مبعوث تو نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث نہیں کرتا، الہام کے ذریعے کھڑا نہیں کرتا، بلکہ انہیں امت کھڑا کرتی ہے، لیکن ہوتے وہ نیک اور برگزیدہ اور رشد و ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اپنی نبی جو ہوتا ہے اس کی پیروی میں وہ رشد اور ہدایت پا جاتے ہیں، اور اس لیے پھر امت ان میں سے کوئی ایک آدمی تو نہیں ہوتا، کافی ہوتے ہیں، لیکن امت ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر دیتی ہے نبی کے قائم مقام کے طور پر۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت، آپ کا جو دین آپ لائے تھے یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے، تمکنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ کے بعد آپ کی پیروی میں نبیوں کا، خلفاء کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ مثالیں ہیں اس بات کی۔ اور اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں یہ ہمیں وعدہ ملتا ہے۔ اور آنسم نے اپنی زندگی میں مومنوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں میرے بعد پھر خلفائے راشدین کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ جاری فرمائے گا، تو ان کی دور جو ہے وہ 30 سال تک رہے گا۔ 30 سال کے بعد پھر وہ میرے جو خلفاء ہوں گے، سچے خلفائے راشدین جو ہوں گے، ان کا سلسلہ پھر ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ ملوکیت میں بدل جائے گی، یعنی ان کی جگہ پر ملوک آ جائیں گے، وہ کہتے وہ بھی یعنی رہیں گے، یعنی رسول اللہ، یعنی جیسے کہ ہمیں امت محمدیہ میں ہمیں پتہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد بنی امیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ سارے ملوک تھے، اور اس کا آغاز امیر معاویہ سے ہوتا ہے۔ یہ سارے خلیفۃ و رسول اپنے آپ کو کہلواتے تھے، اور بنی امیہ کے بعد پھر عباسی آئے برس اقتدار ہو کر، حکومت ان کے پاس تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا امت پر، پھر یہ بھی اپنے آپ کو خلفائے راشدین یعنی خلیفہ کہلواتے تھے اپنے آپ کو۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی سیاسی لیڈر ہیں یا حاکم ہیں یا کوئی مطلب کہ سیاسی نام نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ مذہبی نام کہ خلیفۃ الرسول، یہی نام دیتے تھے اپنے آپ کو، جبکہ یہ سارے ملوک اور جابر بادشاہ تھے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو تیمم کے حوالہ سے مثالیں ہیں، یہ خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں، وہ رشد و ہدایت یافتہ ہوتے ہیں،
اور مثال کے طور پر ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت موسیٰ السلام کے موسوی سلسلے میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد جتنے بھی نبی معمور ہوئے، کھڑے ہوئے اس کی امت میں، اس بنی اسرائیل میں، وہ سارے حضرت موسیٰ السلام کے خلفات تھے۔ اولاً وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو معمور فرمایا، کھڑا کیا الہام کے ساتھ، اور ثانیاً پھر حضرت موسیٰ السلام کے بھی وہ خلفات تھے، کیونکہ وہ سب جو تھے حضرت موسیٰ السلام کا جو دین تھا، یعنی آپ کی جو کتاب تھی الہامی توریت، اس کی تجدید کے لیے معمور ہوئے تھے، اس کی مضبوطی کے لیے معمور ہوئے تھے۔ تو وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رہا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک کی بعثت تک۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہوتا وہ بھی اصل نہیں ہوتا، اصل صرف خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، مرسلین یا مجددین ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت دینے کے بعد پھر ان کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے اللہ انہیں معمور فرماتا ہے ان کی قوم میں۔ سامعین کرام، جیسا کہ ابھی میں نے سورۃ نور آیت 56 کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو سورۃ نور آیت نمبر 56 ہے، یہ آیت استخلاف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا عام نام لیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یاد رکھیں، یہ جو خلافت کا وعدہ ہے مومنوں یعنی نیک عمل کرنے والوں سے ہے، بدکاروں سے نہیں، یا وہ لوگ جو یورپ جا کر یعنی پیرس میں اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کے ننگی عورتوں کو دیکھتے پھریں، ان اس قسم کے بدکاروں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا خلافت کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو یعنی ایسے مومن جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان سے یہ وعدہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو لوگ پھر اس قسم کے مقرر کردہ خلفاء جو ہوتے ہیں، یعنی جن کی حیثیت دراصل جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جب سچا نبی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد خلفائے راشدین
آتے ہیں، اور یہ ان کی کیفیت بھی تیمم کی طرح ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتا یہ سلسلہ خلفائے راشدین کا. جیسے کہ امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد عاصم کی فرمودہ کے مطابق یہ خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ملوکیت پھر جابر بادشاہت آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو خلفاء جن کو اللہ تعالیٰ معمور فرمائے، یعنی جیسے کہ سچے نبی ہیں، مجددین ہیں، مرسلین ہیں، یا وہ جو نیک لوگ ہوں جن کو ایک سچے نبی کی وفات کے بعد امت کھڑا کرے، یعنی وہ جو نبی ان کا دین لایا تھا اس کی مضبوطی کے لیے، اس کی تمکنت کے لیے جو کھڑے ہوں، یعنی امت ان کو کھڑا کرے. تو ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ تیمم کے قائم مقام ہوتے ہیں، عارضی ان کی خلافت ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی. لیکن نبیوں کا جو سلسلہ ہے بھیجنے کا، تو وہ یہ دائمی ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تجدید کے لیے، اور ان کو پاک کرنے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ پھر یہ نبی اللہ تعالیٰ معمور فرماتا رہتا ہے. یہ سلسلے جو ہے دائمی ہے، یہ قیامت تک چلے گا، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. یہ ختم نبوت یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھیں. تو امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو سورۃ نور آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں سے جو نیک ہوں گے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ ان میں سے وہ جو نبی فوت ہو چکا ہوگا اس کی نیابت کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ کھڑا کرے گا. لیکن اللہ الہام کے ساتھ کھڑا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ امت میں سے ہی لوگوں کو توفیق بخشے گا، شعور بخشے گا کہ وہ اپنے میں سے ہی کسی نیک انسان کو اپنا امیر بنا لیں گے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم کی وفات کے بعد، ریلت کے بعد، امت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا تھا اپنا خلیفہ کے طور پر، اپنی امام کے طور پر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ان کو نامزد کر گئے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد یہ شہادت ان کی ہوئی تو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی 6 آدمیوں کی. تو اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیسرا وجود تھا، خلیفہ ثالث ہم اس کو کہہ سکتی ہیں. پھر چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے. یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں. اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی جس کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. تو میں چند باتیں اس آیت جو ہے 56 سورۃ نور کی، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خلافت کا وعدہ فرمایا. یعنی بھی اے میرے پیارے بندے، تیری وفات کے بعد میں جو دین میں نے تجھے دیا ہے اور تو اس کو آگے بیان کیا ہے لوگوں کے آگے، اس کی مضبوطی تمکنت کے لیے میں تیرے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا. یعنی اس آیت کریمہ جو ہے 56 جو ہے سورۃ نور کی، اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ السلام کی طرح ان کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا تھا، حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ بھی، جیسا کہ اس پر لفظ کما جو ہے وہ اس پر گواہی دیتا ہے کہ بالکل کما سے مراد موسوی سلسلہ ہی ہے. اس کا آگے چل کے میں ذکر کروں گا. دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورا افاق کتاب جو ہے تحفہ گل عربیہ روحانی ذہن جلد 17 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے موسوی سلسلے کے جتنے بھی نبی ہیں حضرت موسیٰ السلام کی مطابعت میں جو اللہ نے الہامن کھڑے کیے تھے، ان کو دین موسوی کے مجدد قرار دیا ہے مرزا غلام صاحب نے. اور عاصم کے متعلق بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ایک مجدد اعظم تھے. آپ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل کبیہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں
جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی خدائے تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے فرمائے گا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا یا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو حضرت موسیٰ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اللہ نے معمور فرمائے توریت کی تجدید کے لیے اور حضرت موسیٰ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے، وہ سارے نبی تو ایک لحاظ سے وہ دین موسویہ کے مجدد تھے۔ تو اسی طرح امت محمدیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے عاصم کی وفات کے بعد سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ خلفاء کا فرمایا۔ تو اس کے مطابق پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب وسلم کے حوالہ کو دیکھا جائے تو امت محمدیہ میں بھی جو خلفائے راشدین کے بعد ہر صدی ہجری کے ساتھ پر جو لوگ معمور ہوئے، جن کو اللہ نے الہام کے ساتھ معمور فرمایا، کھڑا کیا دین اسلام کی تجدید کے لیے، وہ سارے بھی ایک لحاظ سے امتی نبی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر روح القدس پا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دراصل موسوی جو سلسلہ کے نبی تھے اسی طرح وہ امتی نبی ہوتے ہیں۔ امت محمدیہ میں بھی یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ تو دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ سورۃ نور کی آیت 56 حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو جب تذکرہ پڑھیں گے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی جو مرزا غلام صاحب پر حکم عدل پر نازل ہوئی تھیں، لیکن یہ قرآن کی آیت جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 یہ آپ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جو وحی ہے، تذکرہ پڑھیں کہیں بھی آپ کو آپ کی وحی میں اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا وعدہ آپ سے نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب سے آپ کی وفات کے بعد کسی قسم کی خلفاء کے سلسلے کا جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ پڑھیں مرزا غلام صاحب کی وحی کا مطالعہ کریں، تذکرہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ اور نہ ہی مرزا غلام صاحب نے اپنے ملفوظات جو ہیں، فرمودات جو ہیں، یعنی تحریر رنگ میں روحانی خزائن ہے، مجموعہ اشتہارات ہے، ملفوظات ہیں، ان میں خود اپنے پیروکاروں کو نہیں یہ بتایا کہ میرے بعد کسی قسم کا خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ہرگز مرزا صاحب نے یہ ایسا نہیں فرمایا۔ الوصیت آپ علیہ السلام کی پڑھیں، الف سے لے کر یہ تک پڑھیں، وہاں پر آپ علیہ السلام کو کوئی ایسی وصیت مرزا غلام صاحب کی نہیں ملے گی کہ میرے وصال کے بعد میرے جو مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے، احمدیت کی مضبوطی کے لیے کوئی خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا، کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، صدر انجمن احمدیہ آپ قائم کر کے گئے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی یہ فرما دیا تھا آپ علیہ السلام نے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور یہ صدر انجمن احمدیہ میری جانشین ہے۔ یہ باتیں ملتی ہیں، کوئی وعدہ نہیں ملتا۔ یہ تو تیسری بات تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمودہ ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر ہر نبوت سے مراد آنسم کی ہر شرعی نبوت مراد ہے۔ صاحب شریعت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے خلافت کا۔ امتی، غلام یا تابع نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا کرتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، میں موسی سلسلے میں جتنے بھی نبی آئے، سینکڑوں نبی آئے ہیں، کسی نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے وصال کے بعد، اس نبی کی وفات کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا تھا۔ قرآن میں بھی کافی موسوی سلسلے کے نبیوں کا ذکر ہے، آپ دیکھیں کسی نبی کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری اللہ نے نہیں فرمایا، نہ ان کا ذکر ملتا ہے قرآن میں۔
مثال کے طور پر ذکر علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ان کو نبی بنایا، منتخب کیا، معمور فرمایا۔ توریت اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اس کی تجدید کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، لیکن ڈائریکٹ اللہ نے ان کو معمور فرمایا، کھڑا کیا الہام کے ساتھ۔ لیکن ان میں سے کسی کے بعد کی وفات کے بعد اللہ نے اس نبی سے ان سے کوئی خلافت کا سلسلے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، کسی اسرائیلی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی خلافت کا یہ سلسلہ ان کے بعد چلا۔ ہمیں پتہ ملتا ہے، اکثر میں نے مرزا طاہر کی سوال و جواب سنے ہوئے ہیں، اس میں اکثر انہوں نے یہ ایک دروغ گوئی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد پتہ نہیں وہ نام لیا کرتے تھے اپنے سوال جواب کی محفل میں، وہ کسی آدمی کا کہ وہ اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ سب جھوٹ ہے۔ اس کو تو بیچارے کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ تو یہودی اس کو صلیب دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن کر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اس کی حفاظت فرمائی پھر، اور بڑی اپنی تدبیر کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر لے گیا۔ کہاں لے گیا یہ الگ موضوع ہے، یہ بات ہے، اس کی طرف نہیں میں جاتا، لیکن حضرت مرزا غلام صاحب کے بقول یا جماعت احمدیہ کے عقیدہ کے مطابق اللہ اسے وہاں سے یروشلم سے بچا کر ادھر افغانستان اور پھر ادھر یہ بر صغیر کے جو علاقے ہیں، مری وغیرہ، یہاں سے آگے کشمیر میں لے گیا۔ مری کے حوالے سے بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ مری کا نام اس لیے پڑا یہاں پر کوئی بزرگ خاتون مریم نام فوت ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کی والدہ ہو، محترمہ ہو، تو مری پھر انہیں کے نام پر یہ مری کا نام پڑ گیا۔ تو آگے وہ کشمیر میں چلے گئے، محلہ خان یار سری نگر میں، وہاں پر وہ اس کی تدفین ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، تو میں نے ایک سرسی اس کی متعلق بات کی ہے، لیکن وہ کہاں گیا، اللہ اسے کہاں لے گیا، اس کا علم سچا جو ہے صحیح وہ اللہ کو علم ہے۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں وہ چونکہ نیا دین لاتے ہیں، لہذا نئے دین کی تمکنات مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ان کی وفات کے بعد خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے، جبکہ برخلاف صاحب شریعت نبی کے امتی نبی، غلام نبی، تابع نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس قسم کا کوئی سلسلہ خلافت کا جاری نہیں فرمایا کرتا، نہ ہی کوئی ایسا موسی سلسلے کا نبی، کوئی جماعت احمدیہ کو کوئی عالم یا کوئی نام نہاد خلیفہ مجھے دکھا دے کہ جس کے ساتھ اللہ نے خلافت جاری کرنے، اس کی وفات کے بعد جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہو اور اس کے بعد وہ خلافت کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ یہ پاپائیت سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں اپنے اصل جو موضوع ہے میرے لیکچر کا، وہ کہ مرزا طاہر نے کس طرح لوگوں کو، احمدیوں کو دھوکہ دیا۔ وہ جو فارسی کا محاورہ ہے، آب امن تیمم برخاست کے ذریعے کس طرح وہ دھوکہ دہی یا چلاکی کرتا رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، وہ تو بیچارے علم ہے۔ اور یہ بھی ضمنی سی بات ہے کہ ابن رشد دین اسلام کا ایک بڑا معروف مفکر ہوا ہے، اس کے بڑے حکیمانہ ایک بات ہے، میں نے پڑھی ہے، آج کل وہ سوشل میڈیا پر اکثر وہ آتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر تم نے لوگوں پر حکومت کرنی ہو تو لوگوں کو بے علم بنا دو، یعنی جاہل بناؤ، لا علم بناؤ۔ تو یہی جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے یہی کام کیا کہ مرزا غلام صاحب نے تو ایک ایسی لوگوں کی جماعت تیار کی تھی جن کے پاس علم تھا، وہ صاحب علم تھے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے ان سب کو بے علم بنایا، پوری ایک صدی یہی کام کیا، جاہل بنا دیا، تاکہ ان کی جو حکومت ہے مذہبی وہ پکی رہے۔ جب لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ سوال ہی نہیں کر سکیں گے، وہ بیچارے فقیروں کی طرح پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اب میں آتا ہوں مرزا طاہر احمد کی دھوکہ دہی یا چلاکی کی طرف۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی محفلوں میں، یعنی سوال جواب کی محفلوں میں، اکثر لوگوں کو نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ بیانیہ ہوا کرتا تھا کہ آپ امن تیمم برخاست،
ان کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد اب چونکہ خلفاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا جاری ہو گیا ہے، لہذا اب آپ آمد تیمم برخاست کے محاورے کے مطابق مجددین کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی ان کی دین اسلام میں ضرورت ہے۔ بہت سارے احمدی ایسے زندہ ہوں گے جو نوجوان ہیں، 20-25 سال کے جو لوگ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے مرزا طاہر کی یہ محفلیں نہیں سنی سوال جواب کی۔ تو جو ان سے بڑے لوگ ہیں، 30 سال سے زیادہ جو لوگ ہیں زندہ ہیں قادیانی جماعت میں یا لاہوری جماعت میں بھی، وہ جانتے ہیں، ان کے کانوں سے اس کے بیانات ضرور مرزا طاہر کے آئے ہوں گے یا انہوں نے سنے ہوں گے۔ سامعین کرام، مرزا طاہر کی اس دھوکہ دہی، چلاکی اور فراڈ کے ذریعے وہ یعنی مرزا طاہر نام نہاد اور خود ساختہ دوسرے قادیانی خلیفے بذات خود اصل بن بیٹھتے تھے۔ یعنی مرزا طاہر یہ کہہ کے آپ آمد تیمم برخاست اپنے آپ کو آپ بنا لیا کرتا تھا اور تیمم مجددین کو بناتا تھا، جبکہ شروع میں بتا چکا ہوں کہ اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ بزرگ جو ہوتے ہیں، نبی، رسول اور مجددین وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہلے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینے کے بعد پھر ان کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے ان کو مامور فرماتا ہے، وہ اصل ہوتے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہے اس محاورے کے ذریعے آپ آمد تیمم برخاست، خود آپ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو یا یہ مرزا بشیر الدین اینڈ کمپنی ہے جو خود ساختہ نام نہاد خلیفے ان سب کو آپ بنا لیتا تھا۔ اور یہ جو آگے کہتا تھا نا محاورے کے مطابق مجددین کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی دین اسلام میں ان کی ضرورت ہے، مجددوں کا وہ پتہ صاف کر دیتا تھا، ان کو کہتا ان کی ضرورت نہیں، ہم جو ہیں۔ جبکہ یہ تو میں آگے جا کر بتاؤں گا، یہ تو تیمم بھی نہیں ہے، یہ تو بلائے قادیان ہے۔ تیمم بھی صرف امت محمدیہ میں خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں، کیونکہ عاصم فوت ہو گئے، عاصم کی وفات کے بعد پھر یہ خلفاء راشدین کا سلسلہ جو جاری ہوا، تو وہ چاروں خلفائے راشدین بھی عارضی تھے، وہ تیمم کی طرح تھے، کیونکہ وہ دائمی سلسلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو ان کو معمور ہی نہیں فرماتا، اللہ نے معمور ہی نہیں فرمایا کسی کو۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا ہو کہ اللہ نے ہمیں معمور فرمایا ہے، کوئی کسی ایک کی بھی ہمیں فکرہ نہیں ملتا۔ لیکن ان بلائے قادیان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ان کا آغاز ہی بات کا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا، اور اینڈ بھی اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے مقرر کردہ بنائے ہوئے خلیفے ہیں، سب کا سب جھوٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ بھی تیمم کا قائم مقام ہوتا ہے، وہ اصل نہیں ہوتے، اصل انبیاء ہوتے ہیں جن کے بعد وہ آتے ہیں خلفائے راشدین۔ اور 30 سال کے بعد یہ خلفائے راشدین کا جو سلسلہ ہے، جیسا کہ موسوی امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پھر معمور فرمائے الہام کے ساتھ، ایسے ہی امت محمدیہ میں پھر سلسلہ یہ شروع ہوا مجددین کا۔ یہ مجددین تمام جو ہیں آج تک جو آ چکے ہیں یا آگے آئیں گے، یہ سارے خلفائے الی منہاج نبوت ہیں، یعنی خلفائے الی منہاج نبوت ہیں، یہ سارے خلفائے راشدین بھی ہیں، خلفائے الی منہاج نبوت بھی ہیں، اور یہ امتی نبی سارے، جیسے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا حوالہ میں نے پڑھا، یہ سارے امتی نبی ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہر صدی ہجری کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں عاصم کے فرمودہ کے مطابق ہر صدی ہجری پر اللہ ایک مامور فرماتا ہے مومن کو، جو دین اسلام کی تجدید کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، جو غلطیاں 100 سال میں پڑ جاتی ہیں ان کو دور کر کے اسلام کا چہرہ خوشنما کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے دنیا کے آگے۔ اور یہ دنیاوی جو گند ہوتے ہیں، جو ڈالے ہوتے ہیں 100 سال میں اس قسم کے خود ساختہ خلیفوں نے یا نام نہاد دنیا پرست مولویوں نے، تو ان سے وہ دین اسلام کو صاف کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ عاصم کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم یہ حوالہ ہے، تو یہ حدیث موجود ہے حدیثوں کی کتاب میں، اور
اس کا حدیقت السالمین ہی میں یہ حدیث موجود ہے. یہ نہیں کہ امت مسلمہ کی حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور جماعتی احمدیہ کی جو کتابیں حدیث اس میں حدیث نہیں ہے. نہیں، بالکل ان میں بھی ہے. میں نے اکثر اس کا ذکر بھی کیا ہے اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے. تو آپ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مرزا طاہر کی کیا چلاکی تھی یا کیا فراڈ تھا. میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں ان کے باتوں کو کہ مرزا طاہر کا یہ بیانیہ ہوا کرتا تھا اپنی قیادت کے دور میں، آب امن تیمم برخاست. ان کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ خلفاء کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، لہذا اب آب امن تیمم برخاست کے محاورہ کے مطابق مجددین کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور نہ ہی ان کی دین اسلام میں کوئی ضرورت ہے. سامعین کرام، اس دھوکہ دہی، چلاکی اور فراڈ کے ذریعہ وہ یعنی مرزا طاہر احمد نام نہاد اور خود ساختہ قادیانی دیگر خلیفے جو ہیں بذات خود اصل بن بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ اور برگزیدہ وجودوں یعنی انبیاء، مرسلین اور مجددین کو تیمم بنایا کرتے تھے یا بنا لیا کرتے تھے. یہ دیکھنا، یہ فراڈ ہے. یعنی یہ دنیا کے لوگ جب تک اللہ کسی کو ہدایت نہ دے وہ خود نہیں ہدایت پا سکتے. اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سارے شر ہے، ایک مطلب کھڑا ہوا جماعت احمدیہ میں ان لوگوں کو گمراہ کیا اور سورۃ نور آیت نمبر 56 کے ذریعے گمراہ کیا لوگوں کو، جبکہ یہ تو آیت مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی مرزا صاحب السلام کی دیگر جو وحی ہے اس میں کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کی وفات کے بعد کسی قسم کی خلافت کے سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا. نہ آپ کے فرمودات میں تحریروں میں کوئی ایسا وعدہ ملتا ہے. یہ سب جال ساز اکٹھے ہو گئے اور ان احمدیوں کو لا علم کر دیا، بے علم بنایا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں گا کہ جہل بنا دیا. صرف اجلاسوں پر لگا دیا، خلیفہ خدا بناتا ہے کہ پیچھے لگا دیا اور خطبات پر لوگوں کی دلوں میں ڈال کے یا دماغوں میں ڈال کے بھی خطبہ سنیں خلیفہ کا. وہ خلیفہ ہی سمجھتے رہے ہیں، آج تک وہ سمجھ رہے ہیں. اس پہ لگا دیے، پھر وہ اسی پر اجلاس اور باقی تنظیمیں بنا دی اور ان کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں. وہ سارا سال ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ صحیح طریقے سے تدبر کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کر سکیں یا مرزا غلام صاحب کی جو کتب ہیں ان کی وہ مطالعہ کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ مرزا صاحب السلام کی پیغام یا مشن کیا تھا یا کیا اس کی تعلیم تھی. کوئی ان کو ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. سامعین کرام، اب آپ احمدی تو بیچارے لا علم ہیں، ان کے پاس نہ تو دین اسلام کا، نہ قرآن کریم کا اور نہ ہی احمدیت کا کوئی علم ہے. لہٰذا وہ بیچارے مرزا طاہر احمد صاحب کی اس دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے تھے یا ہوتے رہے اور آج تک ہوتے رہے، چلے آ رہے ہیں. اور یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ اب ہمارے خلیفوں کے ہوتے ہوئے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد مجددین نے نہیں آنا. یہ مرزا طاہر احمد صاحب کا سراسر دھوکہ دہی، فراڈ اور چلاکی تھی جس کے ذریعے وہ احمدیوں کو دھوکہ دیتے رہے. اور مجھے افسوس ہے کہ خاکسار کے سمجھانے اور دلائل کے ذریعے علم دینے کے باوجود بیچارے سادہ اور لکیروں کے فقیر احمدی اس جھوٹ اور دھوکہ دہی کو آج تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جماعتی احمدیہ قادیان کا کوئی نام نہاد خود ساختہ خلیفہ سمجھے کہ جی میں باتیں غلط کر رہا ہوں یا ان کے پاس میری باتوں کا کوئی جھٹلانے کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی جواب ہو، دلیل ہو، تو میں عام لکیروں کے فقیروں کو کہوں گا، سادہ احمدیوں کو، ان کے پاس تو علم ہی نہیں، بھئی ان کو کھڑا کریں میرے مقابلے پہ، میدان میں آئیں. میں تو ہر وقت تیار ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، ان کے دلائل سننے کے لیے اور اپنا دلائل پیش کرنے کے لیے. لیکن میں عام احمدیوں سادہ کو کہوں گا کبھی بھی قیامت تک یہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا مقابلے کے لیے میدان میں نہیں نکلیں گے. یہی جھوٹ ہے. تو آخر پہ پھر میں پھر بتا دیتا ہوں سامعین کرام کو جو احمدی میرے بیچارے لا علم اور سادہ ہیں، جس طرح وضو کے لیے اصل پانی ہے لیکن پانی کی عدم موجودگی میں تیمم اس کا بدل ہے جو کہ عارضی ہے. اسی طرح روحانی دنیا میں ہدایت کے حوالہ سے انبیاء، مرسلین اور مجددین کا وجود اصل ہے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں خلفائے راشدین کا وجود بطور تیمم ہوا کرتا ہے. تیمم بھی خلفائے راشدین ہیں. یہ تو جعل ساز ہے، یہ تو تیمم بھی نہیں ہے، جو کہ الہامی خلفاء بن کر بیٹھے ہوئے جھوٹ بول بول کے احمدیوں کے آگے.
لہذا قادیانی خود ساختہ نام نہاد خلیفے جو ہیں، اصل چھوڑ یہ تو خلفائے راشدین یعنی تیمم بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قادیانی جو خلیفے ہیں بنے پھرتے خود ساختہ، اگر یہ خلیفے نہیں تو پھر یہ ہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی قادیانی احمدی کے دماغ میں۔ تو اس حوالے سے میں جواب میں گزارش کرتا ہوں، یہ صرف قبضہ گروپ ہے یا قبضہ گروپ کے فریبی اور مکار نمائندے ہیں، یعنی بلائے قادیان ہیں، جن کی ملہم کو یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کو آپ کے 9 اپریل 1907 کے الہام بلائے دمشق تذکرہ صفحہ 603 میں خبر دی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلائے قادیان کا ڈائریکٹ الہام مرزا غلام صاحب پر نہیں فرمایا تھا، بلائے دمشق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اصل معاملے کو اخفا میں رکھا تھا، راز میں رکھا تھا، اور مرزا غلام صاحب سے بھی یعنی اپنے ملہم سے بھی اس بات کو مخفی رکھا تھا کہ بھی اس کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہو جاتا یہ میری اولاد نے کیا کرنا، بلائے قادیان نے بنی پھرتی، وہ تو اپنا بندوبست کر جاتے، وہ تو اس کا بندوبست کر کے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا بندہ پھر اپنے طور پر پھر ایسے کام نہ کرے کہ جس کے ذریعے پھر حضرت مرزا غلام صاحب کی اولاد کی جو آزمائش ہے وہ ختم ہو جائے، یا جو دوسرے احمدی ہیں قادیانی جو دنیا دار ٹائپ میں ان کی آزمائش ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے مرزا غلام صاحب پر ڈائریکٹ بلائے قادیان کا الہام نازل نہیں فرمایا، بلکہ بلائے دمشق کا الہام نازل فرما کر اشارتاً ان کو بتا دیا مرزا غلام صاحب کو کہ بھی اس قسم کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن بتفصیل اللہ نے ان کو نہیں بتائی، نہ ان پر کھولی، اور یہ معاملہ راز میں رکھا۔ تو یہ ہے وجہ کہ بلائے قادیان کا الہام ڈائریکٹ مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ بلائے دمشق۔ دمشق کی بلا کیا ہے؟ ہی انبی جو نام نہاد خلیفے تھے، خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے، یہ وہ جو ہے اس میں امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا جو ہے یزید کون تھا؟ یہ بھی خلیفۃ الرسول بنا ہوا تھا، جس نے عاصم کی تقریباً ساری آل کو میدان کربلا میں ذبح کروا دیا تھا، یہ بھی خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو کہتا تھا۔ یہ سارے جو تھے بلائے دمشق تھی اصل میں، ان سب کا دمشق کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ ان کا سینٹر جو ہوتا تھا، ان کی بادشاہت ملوک کے جو ہوتی تھی، اس کا مرکز جو دمشق ہوا کرتا تھا، اس لیے دمشق بلائے دمشق یا دمشق کی بلا ہم کہہ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 12 میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یعنی یہ ایک اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب تک لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہ کریں، کوشش نہ کریں، اپنی اصلاح نہ کریں، کسی کام کے لیے جد و جہد نہ کریں، اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے کو کامیابی نہیں کسی کو دے دیا کرتا۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے، اس سے کوئی بھی انسان باہر نہیں ہے، یا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی جماعت باہر نہیں ہے۔ اسی جو ہے سورۃ رعد کی آیت نمبر 12 کا یہ جو مضمون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کو جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے اپنے شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہوا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو اس کے بعد میں آخر پر بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ حضرت مرزا غلام صاحب کو ایک الہام ہوا تھا، اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تذکرہ صفحہ 324 پر الہام ہے حضرت مرزا غلام صاحب کا۔ یہ اس طرح ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 429، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ آگے پھر حضور صاحب فرماتی ہیں، اور پھر فرمایا باخرام کے وقت تو نزدیک رسید با پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار، و روشن شد نشان ہائے من، بڑا مبارک وہ دن ہوگا دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، آمین۔ تو یہ جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا ہے، ان پر الہام ہوا تھا
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل اس الہام کا جو مضمون ہے وہ سارا آپ علیہ السلام کے وہ جو مود ذکی غلام یا مود نشان رحمت یا مود مسلح ہے اس کی زندگی میں یہ الفاظ یہ باتیں پوری ہونی تھی. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب کی زندگی میں کون لوگ تھے جنہوں نے دعوے کیے تھے مسیح موعود ہونے کے آپ کے علاوہ؟ وہ بھی ایسا ان کے زمانہ میں ان کے دور میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ ایسا دعوے دار ہو جو کہ آپ کے بالمقابل یا آپ کے دعوت سے بھی پہلے جنہیں دعویٰ کر رکھا ہو. سارے لوگ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب کو آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میرے دور میں یعنی آپ علیہ السلام کے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عجز کی بیسس سے پہلے جماعت احمدیہ میں مرزا بشیر الدین مامون نے جماعت پر قبضہ کیا، پھر اس پیشوی پر بھی قبضہ کر لیا اور عملاً 1944 میں پھر جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موعود کا. مسلم موعود کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی وہ مود نشان رحمت ہوں یا میں ہی وہ مود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے والد مرزا غلام صاحب کو چلے ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وہ مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کو بخشا ہی نہیں، دیا ہی نہیں. اور اس کے لیے نیوز نمبر 160 پر مرزا غلام صاحب کا تمام مبشر الہامی کلام پڑھ لیں، وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نرینہ اول کا سلسلہ تو 14 جون 1899 کو ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا. تو یہ اس مبشر الہامات ذکی غلام اور اس کی دیگر صفاتوں کے ناموں کے ساتھ 6-7 نمبر 907 تک مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتے رہے تھے. تو دیکھیں یہ دعوے ہیں اور پھر ان دعوے کو منوایا گیا نظام کے ذریعے. اور پھر آج تک میرے سامنے مصیبت کیا ہے کہ لوگ نسل در نسل برین واش کر دیے، ان کے دل و دماغ میں یہ چیزیں جھوٹ بٹھا دیا گیا. اور اب جب چیزیں عادت میں داخل ہو جائیں، جھوٹ بھی جب عادت میں داخل ہو جائے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اب چھوڑنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے. بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو طاقت دے، ہمت دے اور تقویٰ نصیب فرمائے ان کے. تو یہ جو آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. یہ مضمون بھی زیادہ تر مرزا غلام صاحب کے اس مود ذکی غلام مود نشان رحمت کے وجود میں پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مرزا غلام صاحب کو تو ان کی زندگی میں لاکھوں لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے. جس شخص پر، جس مدعی پر لاکھوں لوگ ایمان لا چکے ہوں، لائے ہوں، تو ہم اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا. وہ تو قبول کیا لاکھوں لوگوں نے. ہاں اس عاجز کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میرا بالکل وہی حال ہے جو 2000 سال پہلے موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسوی کلمۃ اللہ کا تھا. وہ تو اس کو جان کے لالے پڑ گئے. تو 10-12 سواری جڑے تھے یا جو بھی تھے سینکڑوں تھے وہ بھاگ گئے، سارے چھوڑ گئے. اللہ نے پھر ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بچایا صلیبی موت سے، پھر دور کہیں محفوظ جگہ پر لے گیا. تو آج میرا دیکھیں بالکل اس عاجز کا وقت یا میرا دعویٰ یا میری ذات بالکل موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتی ہے. مرزا غلام صاحب کو تو لاکھوں ماننے والے تھے ان کی زندگی میں. تو اس لیے یہ جو دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. یہ اس عاجز کے وجود میں لفظ بلفظ مرزا غلام صاحب کا الہام پورا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے میری جو بھی حالت ہے، یاد رکھیں کہ جو الہام میں فرمایا گیا ہے نا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. انشاءاللہ ایسے ہی میرے زندگی میں ہوگا. خدا نے مجھے معمور فرمایا، کھڑا کیا، میں خود تو نہیں کھڑا ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے زور آور حملوں سے اللہ تعالیٰ اس عاجز کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا. کس طرح کرے گا یہ اللہ جانتا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. فی الوقت جو میری مثال ہے جماعت احمدیہ میں، وہ ڈاکٹر مجید ریاض جو ہیں ان کا ایک شعر ہے، اس سے ملتی جلتی ہے. وہ ڈاکٹر ریاض مجید فرماتے ہیں، میرا دکھ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. میں بھی اسی طرح جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا، اسی جماعت میں رہا. یہ سارے ماننے والے مرزا غلام صاحب کو قادیانی لاہوری ساری
میں بھی انہیں کے ساتھ تھا اپنی بعثت سے پہلے. اب دیکھو یہ سارے ہارے ہوئے لشکر ہیں، یعنی اتنی برین واشنگ کی گئی ہے ان لوگ کی، ان لاہوریوں کی بھی اور قادیانیوں کو بھی، کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی سچائی کا، کسی دلیل کا اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر ریاض مجید نے فرمایا ہے، میرا دکھ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. میری بھی حال یہی ہے کہ میں الحمدللہ بڑی بہادری کے ساتھ کھڑا ہوں. قادیانی، لاہوری، کوئی بھی مرزا صاحب کو جو ماننے والے ہیں میرے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. میں نے ان لوگوں میں ہوں جن کو اتنا زیادہ نسل در نسل برین واش کر دیا گیا ہے کہ بالکل وہ یعنی مفلوج ہو کر بٹھا دیے گئے ہیں. ان کے پاس شعور ہی نہیں رہا، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی بعثت کا ذکر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے، میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہوں. میں وہ ہوں جس کی چلہ ہوشیار پر میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو بشارت دی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. میں تو ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں. اور علاوہ اس کے جو میرا دعویٰ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں لیکچروں میں، تو یہ خالی صرف دعویٰ نہیں ہے میرا کہ میں وہ معود نشان رحمت یا وہ معود ذکی غلام ہوں یا وہ معود مسلم ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی. میں اس کا قطعی ثبوت رکھتا ہوں. یہ دیکھیں، ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اپنی الہامی کلام میں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے آگے ملہم لکھتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی، ان الفاظ کی سمجھ نہیں آئی. آگے اللہ فرماتا ہے فرزند دل بند گرامی ارزمند، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارزمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء. یہ ساری نشانیاں لفظ بہ لفظ اس کتاب میں، اس ڈیوائن تحریر میں اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہیں. اور کوئی سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا وہ نشانیاں جمبا صاحب کے وجود میں کس طرح پوری ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی کوئی ایک آدھ لیکچر میں ایسا دوں گا کہ جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اللہ نے یہ نشانیاں اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہوئی ہیں. آخر پہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کو تقویٰ نصیب فرمائے، جو تقویٰ انسان کو دلیر کرتا ہے، تاکہ آپ اپنی اسیری سے نجات پانے کے لیے جد و جہد کر سکیں. آمین. اسی پر میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.